بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ ہم نے معراج النبی کا پورا واقعہ الحمدللہ مکمل پڑھ لیا۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا ریاکشن جان لیں کہ جب اگلی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ رات آسمانوں کی سفر کر کے آئے۔ کافروں کے علاوہ کافروں کے ریاکشنز تو بہت سٹرونگ تھے، ان کے لیے تو یہ بات انبلیویبل، ناقابل یقین تھی، حتیٰ کہ جو سچے پکے مومن تھے ان کے دل بھی ہل گئے۔ مشرکین نے کفار نے ایسی بغلیں بجائیں کہ پہلے تو شک کی بات تھی کہ ان کو نعوذ باللہ خلل دماغ ہے، یعنی کہ یہ صحیح حواسوں میں سینسز میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے اب تو ثابت ہو گیا ہے، لو بھلا آسمانوں پہ بھی کوئی جا سکتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں مختلف سوالات کیے گئے۔ مکہ کے وہ تاجر جو مسجد اقصیٰ کا سفر کر چکے تھے وہ سامنے بیٹھ کے سوال پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کا منظر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی رہے اور ان کے سوالوں کے جواب ہی دیتے رہے۔ ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اب کفار مکہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، سب سے زیادہ اسٹیڈ فاسٹ۔ انہوں نے سوچا کہ آج تو بس ہم حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہلا کے رکھ ہی دیں گے۔ انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر سے پورا واقعہ پیش کیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک واقعہ یہ تمام سن کے جھرجھری لی اور سوال پوچھا، کیا کہ یہ واقعی انہوں نے خود کہا ہے؟ اگر تو یہ بات انہوں نے خود کہی ہے تو یہ سچ ہے، میں یہ مانتا ہوں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر فرشتہ آسمان سے روز ان کے پاس آتا ہے اور اگر اللہ نے ان کو ایک مرتبہ اپنے پاس بھی بلا لیا تو کیا بعید ہے۔ یہی وہ واقعہ تھا، مشہور واقعہ، جس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق یعنی سچا ہونے کا لقب دیا گیا اور ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں بہت ساری چیزیں دیکھیں، لیکن چند ایک کا ذکر ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم دیکھی جو کھیتی باڑی کر رہی تھی۔ یہ لوگ جو فصل ایک دن بوتے وہ دوسرے دن تیار ہو جاتی، وہ اس فصل کو کاٹ لیتے پھر وہ اگلے ہی دن دوبارہ تیار ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 7 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جس کے سر کاٹے جا رہے تھے اور وہ سر کٹنے کے بعد فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے اور ان کے سر پھر کاٹ دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے لباس پھٹے پرانے تھے، وہ اس طرح کھانا کھا رہے تھے جیسے اونٹ اور بکریاں گھاس چرتی ہیں، وہ ایک کانٹے دار جھاڑی کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کریم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے۔ اس کے بارے میں جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس بڑی بھاری گٹھری بنڈل
دیا ہے وہ اس سے اٹھائی نہیں جا رہی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گٹری مزید بڑی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر رہا، بلکہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے پاس مزید امانتیں رکھوائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ڈرانے والا فرائٹفل منظر دیکھا کہ ایک قوم کے لوگوں کے ہونٹ، زبان کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، کٹنے کے بعد ہونٹ اور زبان ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتنہ یعنی مسچیف پھیلانے والے لوگ ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئے جن کے ناخن کاپر کے، تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ جبرائیل امین نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ بیک بائٹنگ کرتے تھے، غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پہ تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے، اخلاقی اور روحانی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کو جانے، پہچانے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے سیرت النبی کے سلسلے پہ۔ ہم نے اپنے سیرت النبی کے سلسلے میں آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد ان کی اولادوں کے بارے میں کچھ تعارف جانا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کعبہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس گھر کا حج ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا چلے گا بھی۔ کعبہ مکہ کی وادی میں پہاڑوں کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ کعبہ میں خوشبو کے لیے آگار ووڈ یعنی عود کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔ اس میں لگنے والی آگ سے کعبہ کے دروازے پر ڈالا گیا پردہ جل گیا۔ آگ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گئی کہ کعبہ کی عمارت کو اچھا خاصا نقصان پہنچ گیا۔ یہ 606 عیسوی کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے۔ اس سال بارشیں بھی زیادہ ہوئیں اور سارا پانی کعبہ اور اس کے ارد گرد جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، کریکس آ گئے۔ عمارت کی چھت نہیں تھی۔ اس چھت کے نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی بھی جمع ہو جاتا تھا۔ دیواروں کی مضبوطی بھی بہت کم تھی۔ اب مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، سوچنے لگے کہ اس سال بارشوں کے پانی نے عمارت کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ڈر ہے کہ کسی وقت بھی یہ عمارت گر سکتی ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس عمارت کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ عبداللہ بن عبد المطلب کے ماموں ابو وہب، انہوں نے باقی تمام سرداروں کی موجودگی میں یہ طے کیا کہ کعبہ اعلیٰ مقام ہے، مقدس جگہ ہے، اس کی سینسٹیٹی یہ تقاضا کرتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کعبہ کی تعمیر صرف اور صرف حلال کمائی سے ہی کی جائے۔ اس لیے سب سے وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا، اوتھ لیا گیا کہ کعبے کی تعمیر میں کسی بھی ناجائز کمائی کو یا ایسی متشبہ کمائی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ ناجائز کمائے ہوئے پیسوں کو بالکل منع کر دیا گیا۔ اب کعبے میں موجود تمام بت اٹھا لیے گئے، انہیں احتیاط سے سنبھال کر سیکیور سے کہیں محفوظ جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اب نئی تعمیر کا فیصلہ ہو چکا، لیکن سب سے پہلا مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کعبے کی عمارت کو گرائے کون۔ اس کام کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اتنا مقدس گھر ہے کہ جو اس عمارت کو گرائے گا اس پر مصیبت آ جائے گی۔ حالانکہ ایسا کسی نے بے حرمتی یا بری نیت سے نہیں کرنا تھا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت دکھائی۔ وہ کدال اپنی پکیکس لے کے آیا اور اس نے کعبے کی دیواروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا۔
سب لوگ اگلی صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کہیں ولید پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جب ولید پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹی تو سب لوگ اس کام میں شامل ہو گئے اور کعبے کی دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں اور نئی تعمیر کے لیے جگہ برابر کر دی گئی۔ انہی دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک یونانی بحری جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بحری جہاز یمن کے ایک کلیسا چرچ کی عمارت کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ مکہ والوں کو اس کا پتہ چلا تو ولید بن مغیرہ کو جہاز کی لکڑی خریدنے کے لیے بھیجا۔ ولید لکڑی کے علاوہ ایک رومی کاریگر بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ اس رومی کاریگر کا نام باقوم تھا۔ اسے کعبہ کی تعمیر کی نگرانی کی سپرویژن پہ لگا دیا گیا کیونکہ وہ بہت ایکسپرٹ آرٹیسن تھا۔ ہر قبیلے کے ذمہ کعبہ کی تعمیر کا کوئی نہ کوئی کام تھا۔ پتھر بڑے بھی تھے اور بھاری بھی۔ وہ لوگ ایک پتھر اٹھا کر لاتے اور کعبہ کی دیوار کی تعمیر کے لیے رکھ دیتے۔ اسی طرح دیواریں بنتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر لاتے اور اپنے حصہ کی دیوار میں فکس کرتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض 3 سال ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کعبہ کی دیوار میں دروازہ زمین کی سطح سے بلند رکھا جائے گا تاکہ اب دوبارہ بارش کا پانی کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں اونچی ہو گئیں اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب یعنی فکس کرنے کا وقت آ گیا۔ تمام قبیلے جو کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت کا پتھر ہے، اور کچھ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آتے وقت یہ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ یہ پہلے بہت سفید تھا، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ یہ بہت مقدس پتھر تھا۔ کوئی ایک قبیلہ بھی اس حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ پہل یہ باتیں آرگیومنٹس میں بدلی، بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ آخر کار یہ جھگڑا بن گیا۔ اب کوئی بھی اس سعادت سے محروم رہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہر قبیلے کے ہر سردار نے، ہر شخص نے اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا۔ اختلاف جنگ میں بدلنے لگا۔ سب نے خون کے پیالوں میں اپنی انگلیاں ڈبولیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اس حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عرب میں قسم لینے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کسی چیز میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے، لڑنے تک کے لیے راضی ہو جاتے تھے تو خون کے پیالے میں انگلی ڈبو کر قسم کھاتے تھے۔ اس معاملے کو 4 دن گزر گئے اور کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 5ویں دن لڑائی چھڑنے کو تیار تھے۔ ایسے میں ابو امیہ بن ولید مخزومی نے تمام قبیلوں کو جمع کیا۔ ابو امیہ قریش کے سب سے زیادہ عمر والے شخص تھے، اولڈسٹ پرسن تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑائی ہوگی تو اس سے کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، کعبہ میں قتل و غارت ہوگی جو کسی طور پر مناسب نہیں۔ بلڈ شیڈ اس مقدس جگہ کے لائق نہیں۔ ہمیں مل بیٹھ کر کوئی اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ کافی دیر کی گفتگو اور بحث کے بعد یہ طے پایا کہ کوئی شخص یہاں سے باہر نہیں جائے گا اور کعبہ سے باہر موجود کسی شخص کو اس فیصلے کے متعلق نہیں بتایا جائے گا، اور کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا ہم اسے اپنا جج بنا لیں گے اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کے پابند ہوں۔ سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ اب انتظار ہونے لگا، رات ہو اور اگلی صبح ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ اس بات کا کعبے کے اندر موجود لوگوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ صبح سب سے پہلے کعبے میں داخل ہونے والا شخص ان کے قبیلے میں سے ہو۔ تمام لوگ دعائیں مانگتے رہے۔ اگلی صبح ایک نوجوان جس کی عمر 35 سال تھی باب بنی شیبہ سے کعبے میں داخل ہوا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی سب کے چہروں پہ خوشی پھیل گئی اور سب کہنے لگے یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امانت دار ہے، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ کعبے میں صبح سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص ٹرسٹ وردی ہے، امانت دار ہے، صلح پسند ہے، پیس لور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح پسندی میں مشہور تھے، سمجھدار ہے، اعلیٰ خاندان سے بھی ہے، اس لیے یہ انسان سب کے لیے قابل قبول ہے۔ سب کو یقین ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ رسول اللہ کو سرداروں کے کل والے فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا گیا، وہ تو اپنی عادت کے مطابق کعبہ میں عبادت کے لیے آئے تھے۔ اللہ کریم نے کعبہ کے لیے فیصلہ کرنے والا خود چن کے سلیکٹ کر کے بھیجا۔ اب سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ قبیلے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، سب حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی حل پر پہنچنے میں ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور کہا اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگ حیران ہیں، اس مسئلے کا پرامن حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہے۔ سب کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، حجر اسود کو اپنی چادر پر رکھ دیا۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ وہ آگے آئیں اور اس چادر کو پکڑ لیں۔ کچھ قبیلے کے سرداروں نے چادر کونوں سے پکڑی، باقی قبیلوں کے سرداروں نے چادر کو مختلف جگہوں سے پکڑ لیا۔ سب نے چادر پکڑ کر حجر اسود کو اٹھایا۔ حجر اسود کو وہاں لے جایا گیا جہاں اسے فکس کیا جانا تھا، نصب کیا جانا تھا۔ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اسے دیوار میں نصب کر دیا۔ ایسا خوبصورت حل دینے پر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور بلند ہو گیا۔ سب لوگ خوش ہیں کہ انہیں حجر اسود نصب کرنے کی سعادت مل گئی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو ایک مزید خونی لڑائی اور جنگ کرنے سے بچا لیا۔ الحمدللہ کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیارے اور بہترین نبی کی امت میں سے بنایا۔ ہم اپنے ایمان اور اس امتی ہونے کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت شکرانے اور اللہ کے نبی کے لیے انفائنائٹ درود شریف اور صلات دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔